الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نعمت اللہ۔ ربیع النور شریف دا مہینہ انج چپ کر کے بیٹھا بندہ اچھا نہیں لگدا، مل کے باواز بلند پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ مل کے ذرا سارے باواز بلند پڑھو ذرا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبید مناؤ حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ۔ ماشاءاللہ سارے ادھر مل کے باواز بلند پڑھو ذرا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ۔ ماشاءاللہ ایک منٹ بھائی گل سن لو، اینے بندے بیٹھے ہو تہاڈی آواز نہیں یار نکل دی، سرکار دی میلاد دا مہینہ ہے، ذرا انہاں نوں دسو جڑے نہیں مندے بھئی اسی سرکار دے منن والے آندے پیاں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
حضورا انوکھا نرالا پوزیشن آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکا لو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور ہوا چار سو رحمتوں کا سویرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوست احباب نو ربیع النور شریف دا مبارک مہینہ مبارک ہوئے گرامی قدر حضرات پوری کائنات جتھے جتھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی آباد نے اپنے آقا کریم علیہ السلام دے ذکر میلاد دیاں محفلاں سجا رہے نے اور خوشی دے نال سجا رہے نے پھر ناصر آباد چشتی صاحب پورا سال گزر جاندہ ہے پورا سال ویلنٹائن ڈے آوے موسم بہار آوے پتنگ بازی دی موسم آ جائے اس تو علاوہ اور جتنے بھی بہودہ دن نے وہ آ جان گزر جان کدی کسے نو بیوہ عورتاں یاد نہیں آئیاں کدی کسے نو کوئی غریب یاد نہیں آیا بیوہ عورتاں بھی یاد ہو دو آندیاں نے یتیم بچے بھی یاد آندے نے غریب بندے بھی یاد آندے نے کدوں آندے نے جدو ربیع الاول دا مہینہ آ جائے سارے پھر بے کے نا مسیحتاں چوی نہیں جی بیکھو ایتے زیادتی ہے نا اینے پیسے چنڈیاں تے لا دیتے اینے پیسے لائٹاں تے لا دیتے اینے مرچاں تے لا دیتے ایک کیڑی ضرورت ہے میں پتر سا لائیاں نے تو انہوں تکے نہ لگ گئی ہیں
وہ پہلا ہوندیاں سن وڈیاں وڈیاں وہ چوکیاں لگ دیاں سن وہ سائنسداناں دا پلا ہوئے انہاں نکیاں نکیاں کر دیتیاں وہ جدن دیاں نکیاں لگن لگیاں نے وہ چوکیاں لگن لگ پئیاں اگے کوئی ایک لڑی لٹکاندا سی ہن وہ پورے چھت تے لٹکا چھڑدا ہے وہ 100 روپے دی ہوندی کوئی 80 روپے دی وہ ساریاں چھتاں انہاں نوں ہور غریب تے مسکین کدی نظر نہیں آئے صرف جتھے حضور دی گل آئے گی نا اوتھے آ کے انہاں نوں غریب یاد آ جانا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک 100 سال پہلے بریلی بیٹھ کے فرمایا سی کھائے تجھ کو تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے تینوں ہمیشہ تکلیف ہو ہی ہوندی جدو حضور دی گل کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی خوشی وچ چنڈیاں لا لین جی او فضول خرچی ہو گئی کوئی اچھا کام کر رہا جی فضول خرچی ہو گئی اے اچھا نہیں گرامی قدر حضرات حضور دے غلام شروع تو آقا کریم دا ذکر کر دے آئے نے کر رہنے تے انشاءاللہ قیامت تک کر دے ہی رہن کے قیامت تک حضور دا ذکر پاک ہندہ ہی رہے گا بولیے ذرا قیامت تک حضور دا ذکر پاک ہندہ ہی رہے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا انشاءاللہ حضور دا ذکر ہندہ ہے ہو رہے ہیں کہ قیامت تک انشاءاللہ قیامت تک ہی نہیں بلکہ قیامت علیہ دینی تے ذکر مصطفیٰ ہونا ہے قیامت علیہ دینی تے پتہ لگنے نا ہائے کسے بڑی مزے دی گل کیتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے قیامت علیہ دینی تے آقا کریم علیہ السلام دے نعرے وجنے نے جڑے پھر دنیا چاہتے سے نہیں اتھے وے کیا کھڑنگے کاش کہ ایسی بھی رل کے انہاں المصطفیٰ دا ذکر پاک کیتا ہوگا ایک گل حدیث پاک دی کر کے تو میں جڑی آیت پڑھی ہے ادھر آ جما چوکے جس دن دا ربیع الاول شروع ہے نا جی اے فیس بک تے ویکھ کے نا اشتہار تے بندے دا ادھا دماغ تو جی مفلوج ہو جاندہ ہے وہ پھر بڑی لمبی جی ایک گردان لکھ دینے لمبی ساری اور میرے ایک موبائل دے ہوتے ایک بندہ کوئی دوسری پارٹی دا پتہ نہیں وہ کتھوں وچ انٹر ہو گیا تو انہیں نا ایک بڑی لمبی جی ایک لسٹ لکھ کے نا تے پہ جی دیکھیں جی حدیث کی کتابوں میں یہ سارے باب موجود ہیں زکوٰۃ کا باب موجود ہے صدقے کا باب موجود ہے نماز کا باب موجود ہے روزے کا باب موجود ہے وضو کا باب موجود ہے فلاں موجود ہے لیکن کسی جگہ میں میلاد کا باب موجود نہیں میرے موبائل جہاں میں تصویر بھی کھینچ کے رکھی جی توجہ نہیں جی وہ موجود ہی نہیں نا ہاں وہی تو موجود نہیں ہوندہ تے رولا کیا ہوندہ وہ بڑے لمبے جا میں پھر اور انہاں جدو لکھ کے بھیجیا میں کہا جناب تسی صرف ویکھ کے تے اگے سینڈ کرنا لے لوگوں کدی تحقیق کر رہے ہو نا تسی اس چیز دی کہ فلاں دا باب موجود ہے کہ فلاں دا ہے کہ فلاں دا نہیں پوری لسٹ لکھی بخاری میں نہیں موجود مسلم میں نہیں میں میلاد کیوں مناؤں جب بخاری میں نہیں مسلم میں نہیں ترمذی میں نہیں نسائی میں نہیں ابو داؤد میں نہیں ابن ماجہ میں نہیں موطا امام مالک میں نہیں موطا امام محمد میں نہیں مصنف عبد الرزاق میں نہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں اس تو بعد چنگی لمبی جی لسٹ لا کے تو میں تھلے ایک کوئی جملہ لکھیا میں کیا اس صرف نا ہی تینوں آؤندے نے کہ وچوں بھی کو جاؤندہ ہی دے ہوں ہولی ہولی سبحان اللہ کو ایک باری ذرا سارے میں کیا حدیث پاک نوٹ کر سیاستہ دا حوالہ دیتا ہی اور میرا بھی ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے ایک حوالہ سنی جامع ترمذی یا سیاستہ دی کتابی لکھنے والے امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو تے ایک حدیث دی گل کر رہے نا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے سیاستہ دی کتاب سیاستہ حدیث دیاں 6 معتبر ترین کتاباں میں جس کتاب دا شمار ہے سیاستہ دی کتاب جامع ترمذی تو ایک حدیث دی گل کرنا ہے امام ترمذی نے پورا باب بنے پورا باب اور باب دا نام سنو تے خوش ہو جاؤ گے سنیو جڑے آگے نے اے میلاد النبی کدھرے نہیں لکھیا او دے منہ تے غازی ممتاز بن کے تماچا مار کے دسی انہوں کہیں انیا اکھاں کھول کے ویکھ امام ترمذی نے پورا باب بنے تے باب دا نام کی لکھے ہے باب ما جاء فی میلاد النبی باب
ما جاء فی میلاد النبی، او باب جڑا مصطفیٰ دے میلاد دے بارے بچ آیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دے حوالے نا جی کنے ذکر کیتا ہے؟ ابو بکر نے کیتا، عمر نے کیتا، عمر نے کیتا، عثمان نے کیتا، علی نے کیتا، چنگی لمبی جے گردان لکھ کے میں کیا ہن بندہ بنی تے حوالہ میں دے دینا تے چوکھے حوالیاں دی ضرورت نہیں، منن والے واسطے ایکو گل ہی کافی ہوندی ہے، بلکہ سیانے تے آندے نے سمجھدار بندے واسطے اشارہ ہی کافی ہے، اونج پویں جنیاں مرضی دلیلاں دے لو پر منن والے مننا، نہ منن والے نے مننا نہیں، بولو ذرا، نہ مننے والے نے مننا۔ کل ایک بندے دا کلپ سنیا تو آکھے اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کا تصور ہی نہیں۔ میں کہا کڈا بیوقوف بندہ، تینوں یہ نہیں پتا نبی پاک نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانہ دی عید دا دیاڑا ہے، تے جیڑا ایک کنسپٹ لوکاں دے ذہن وچ بھاجی عیداں تے صرف 2 ہی نے، نکی عید تے بڑی عید۔ میں کہا انہوں نے پوچھ سر تے قرآن رکھ کے پوچھی کہ جے صرف اسلام وچ 2 عیداں نے تے 10 جمعے نو میرے نبی نے عید آکھیا کہ نہیں مسلماناں دی؟ اچھا ہن ایتھے بھی ایک بات بڑی قابل توجہ، جمعے نو عید کیوں آکھیا گیا ہے؟ جمعے نو کیوں؟ اس واسطے میرے آقا دا فرمانے علی شان ہے، حضور نے فرمایا جمعہ او دن ہے جس دن آدم علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے، اور جس دن آدم علیہ السلام دی ولادت ہوئے، ناصر آباد چشتی صاحب، جس دن آدم علیہ السلام دی ولادت ہوئے اس دن تے سارے منن عید ہے، تے آدم نبیوں نے جڑے معراج دی راتی تیرے تے میرے آقا دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے نے، اور جس مقتدی دے جمن والے دن عید دا دن کہنا جائز ہے، او دے امام دے جمنے والے دن عید دا دن کہنا کیوں جائز ہے؟ سونے ایک حدیث پاک دا حوالہ کوڈ کر جوان، حدیث پاک کتاب دا نام ہے الموجم الکبیر، لکھنے والے امام تبرانی، محبت نہ سارے بولیے ایک باری سبحان اللہ، پھر مچل کیا کھو ایک باری سبحان اللہ، لکھنے والے امام تبرانی، اے او امام تبرانی نے جڑے مسجد نبی وچ بیٹھے سن تو 3 دن گزر گئے کھان پین نو کوئی شے نہ لبھی، تو امام تبرانی دے نال دے جڑے 2 بیلی سن نا آکھن لگے آ اٹھ چلیے بھوکے مر جاں گے تھے۔ امام تبرانی نے فرمایا تساں جانا تے جاؤ، میں حضور دا در چھڑ کے نہیں جا سکدا، بھوکے مر جاں گے کھانا نہیں لبے گا۔ تو امام تبرانی نے جڑا جملہ بولیا، آپ نے فرمایا تساں جانا تے جاؤ، میں نہیں جانا، تے روٹی؟ فرمایا آج یا تے ایتھے میری روٹی آئے گی یا پھر میری موت آئے گی۔ وہ امام تبرانی، تھوڑی دیر گزری ایک بندہ 2 نکے نکے غلاماں نو نال لیا، سر دے ہوتے ٹرے رکھے انہوں نے، آ کے آندہ تواڈے چو تبرانی کیڑا بھائی؟ ہائے 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 دسو تواڈے چو تبرانی نا دا بندہ کیڑا؟ امام تبرانی فرماندے نے میں کہا میں ہاں، تیرے نال دے 2 کتھے نے؟ فرماندے نے کو بیٹھا تے کو بیٹھا، اے لو تواڈے واسطے کھانا۔ امام تبرانی نے بھی کمال جواب دیتا، امام اور لکھدا بھی مولوی محمد زکریا دیوبندی ہے، ساڈے تے لکھ دے لے نا۔ اس تو علاوہ میں خدا دی قسم حوالیاں دی لین نہ لا دیا۔ امام تبرانی آپ فرماندے نے بیلیا تیرے کولو روٹی نہیں منگی، روٹی میں مصطفیٰ کریم کولو منگی، تی اس بندے نے آکھیا بیلیا میں کدوں اپنے آپ لے کے ہیں، جنہ کولو منگی صحیح انہا ہی پیجی ہے، ہائے جنہ کولو منگی صحیح نا انہا ہی میں نو فرمایا او کیویں؟ وہ بندہ آکھن لگا میں ستا پہ آسان خواب چاکا کریم ملے، انہاں فرمایا تو ستا پہ ہیں، میرے 3 غلام مسجد نبی بھوکے بیٹھے نہیں، انہاں وچوں ایک دا نا تبرانی آ، جا کھانا لے جاتے جا کے انہاں نو دے۔ امام تبرانی فرماندے نے جدوں میں انہاں دا جملہ سنیا نا تے اکھاں چوں آنسو نکلے، میں آکھیا سونے کیویں مننا کہ کوئی آکھے نبی نہیں دیندا۔ حضرت امام تبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الموجم الکبیر دے اندر لکھ دینے اس حدیث پاک دی راویہ کائنات دے مومنہ دی مائیں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ صائمہ مومنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے، عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی ہے، محدثہ امت فقیہ امت، اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میرا گھر سی نبیاں دے امام تشریف فرما سن، فرمانیاں نے تھوڑی دیر تو بعد میرے ابا جی ابو بکر صدیق بھی آ گئے نے،
تھوڑی دیر تو بعد میرے ابا جی ابو بکر صدیق آ گئے اما جی پھر کی ہویا ہے اویا کھنا لیو ابو بکر منایا ہے عمر منایا ہے عثمان منایا کہ نہیں ذرا اینا اکھا دیا گو ذرا بغل دیتے حسد دی پٹی لا کے ذرا الموجم الکبیر پر امام طبرانی لکھ دینے ہیں اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے ذرا لفظاں والوی حدیث دیاں والا غور کرنا اے لفظ میلاد کتھے لکھیا ہے تے میلاد النبی دا لفظ کتھے لکھیا ہے اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں بیٹھی سا نبیاں دے امام بھی کول تشریف فرما سن تھوڑی دیر تو بعد میرے ابا جی ابو بکر صدیق آ گئے اما جی جدو تھاڑے ابا جی ابو بکر صدیق آئے نے اس تو بعد کی ہویا ہے اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے اسی تینے بیٹھے ہوئے سا جب بیٹھے کم کی ہویا ہے اما جی فرمانیاں نے تذاکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر اندی میلادہما تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر اندی میلادہما تذاکر میں بھول نہیں گیا میں تھوڑی توجہ لفظ عمل کرا رہے ہیں ہر میں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر اندی میلادہما ہر مدیہ نے میرے کول پہ کے نبیاں دے امام بھی ذکر میلاد کیتا ہے ابو بکر صدیق بھی ذکر میلاد کیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد رسول کی آمد نبی کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ایک باری سارے پیار نہ بولو حضرہ سبحان اللہ سنیے منن والے واسطے ایک کوئی دلیل کافی ہے نہیں مننا تے پویں پوریاں کتاباں رکھ دیو نہ کیڑا مننا ہے ہن توجہ نہ سنو جڑی قرآن پاک دی آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کوئی گل نہیں اس تو بھی سبحان اللہ ہولی آکھ لو تے تقریر تے ہو ہی جانی تواڈا بھی اصل ذوق بن گیا نا تسی بھی آندے ہو مولوی ٹیل لا کے بولے تے پھر بھی اسی سبحان اللہ آکھاں گے ہولی بھی ایت پڑھی ہے نا تو سن کے سبحان اللہ کی نیکیاں 3 نہیں لبدیں اللہ پھر بھی 90 عطا فرماتا اللہ کریم فرماتا قد تحقیق جاء آیا کم تواڈے وال پھر پڑھنا قد تحقیق جاء آیا کم تواڈے وال یا اللہ کتھوں آیا تو کی آیا ہے فرمایا من اللہ اللہ واللہ اس تو سادہ انداز پیر صاحب میرے کول نہیں آیا فرمایا قد تحقیق جاء آیا کم تواڈے ول من اللہ اللہ دی طرفوں کی آیا ہے فرمایا نورن ایک نور و کتاب مبین اور ایک روشن کتاب آئی ہے اللہ دی طرفوں تواڈے ول ایک نور آیا اور ایک روشن بولیے ذرا ایک نور آیا ایک روشن سارے بولیے ذرا ایک نور آیا تو ایک روشن کتاب آئی اس آیت دی تفسیر دے اندر مفسرین کرام نے 3 اقوال بیان فرمائے کتنے سارے بولیے پھر بولو ذرا کتنے 3 اقوال بیان فرمائے پہلا قول ہے اور اس نو زمخشری نے لکھیا جو کہ معتزلہ دا سی اور معتزلہ ایسا گروہ ہے جدے متعلق حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر روح المانی شریف لکھ دینے فرماندے نے معتزلہ ایسا گروہ سی جنہوں گمراہ ٹولہ آکھیا جاندہ سی گمراہ ٹولے دا بندہ جنہیں ایک جملہ لکھیا اپنی تفسیر دے اندر وہ کہندہ ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اس تو مراد کی ہے فرماندہ نور تو مراد بھی قرآن ہے تو کتاب مبین تو مراد بھی قرآن ہے اور علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ جملہ لکھ کے فرماندے نے اے ہے ہی اس ٹولے دا جڑا ہے ہی گمراہ تے گمراہ ٹولے دی
بندے دی گل بندہ مننے کیویں؟ دوسرا کال کی ہے، دوسرے اور تیسرے کال دے ہوتے میں تواڈے سامنے گفتگو کرنی ہے تے حوالیاں دی آج لینا لا دینی۔ دوسرا کال کی ہے، علماء نے لکھیا فرمانے نے نور تو مراد نبی پاک دی ذات والا صفات ہے، کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے۔ تیسرا کال کی ہے، ذمہ داری نہ بات کر رہے ہیں، تیسرا کال کی ہے، تیسرا کال ہے کہ نور تو مراد بھی نبی پاک نے تے کتاب مبین تو مراد بھی نبی پاک نے۔ نہیں انج جی میں سبحان اللہ آکھنی چاہی دی سی نا اونج آکھی نہیں تساں سبحان اللہ ہووے میلاد شریف دا مہینہ تے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کے سبحان اللہ کو گل جچ دی نہیں، محبت نہ بولو ذرا کوئی سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ سلامت رکھے جنہ سبحان اللہ کیے، ایک باری گوڑیا تو ہاتھ اللہ کے ہاتھ بلند کر کے ذرا سبحان اللہ کو ہاں۔ اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ فرمایا تحقیق اللہ دی طرفوں تو ہاٹے ول ایک نور آیا ہے، ایک روشن کتاب آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کون عبداللہ ابن عباس ہے؟ نبی پاک دے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب دا لخت جگر ہے۔ او عبداللہ ابن عباس ہے جنہوں میرے نبی نے انج پھڑیا ہے، دعا بادواں تو پکڑ کے میرے نبی نے انج اپنے سینے نہ لا کے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ اے عباس میرے چاچے دا پتر ہے، یا اللہ اینو علم بھی عطا فرما، اینو حکمت بھی عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے قد جاءکم من اللہ نور الرسول یعنی محمدہ۔ فرمایا لوگو سن لو، اللہ نے جڑا قرآن وچ فرمایا ہے کہ تحقیق اللہ دی طرفوں تو ہاڈے ول نور آیا ہے۔ فرمایا اس نور تو مراد کوئی اور نہیں جے، فرمایا نور الرسول محمد، فرمایا اس نور تو مراد جناب محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ میں کیا قرآن میرے نبی تے نازل ہویا ہے، اگوں قرآن میرے نبی نے صحابہ نو پڑھایا ہے کہ سب تو بہتر ترجمہ صحابہ ہی دا سمجھ دے سن۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لوگو سن لو، فرمایا نور الرسول یعنی محمد، فرمایا نور تو مراد جناب محمد مصطفیٰ دی ذات والا صفات ہے۔ اگے دوسرا حوالہ کوڈ کرنا تفسیر کبیر دی اندر عمدۃ المفسرین امام فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی، کون امام فخر الدین رازی ہے؟ اے اوہی امام فخر الدین رازی ہے جنہ دا آخری ویلا آیا تے شیطان انسانی روپ دھار کے آ گیا، آکھن لگا اے رازی دس خدا کنے نے؟ فرمایا ایک خدا ہے۔ انہیں دلیل دیتی، آپ نے بھی اگوں دلیل دیتی، انہیں پھر دلیل نو دلیل دے نال توڑیا، حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ نے 101 دلیل دیتی، حتیٰ کہ روایات دی ایسے بھی الفاظ موجود نے آپ نے 360 دلیلاں دیتیاں، لیکن ہر دلیل نو شیطان دلیل نہ دے کے دلیل توڑ دا گیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے جدو 360 دلیلاں دے دیتیاں تے آپ خاموش ہو گئے۔ آپ دے پیر و مرشد حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ ہزاراں میل فاصلے تے سن، جب وضو کر دے پہ سن، جب وضو کر دیاں ویکھیا آج میرا
میرا مرید شیطان دے چنگل وچ پھس گیا ہے کہ وضو کر دیاں حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ اے وضو دے پانی دے چھٹے انج مارے کہ مار کے فرمایا او راضی کیڑیاں دلیلاں وچ پیا ہے اس بے ایمان نو آکھو شیطانہ جا بھج جا میں تے خدا نو بغیر دلیل تو ایک تصور کرنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے لوگوں سن لو ان المراد بالنور محمد فرمایا اللہ نے جڑا قرآن میں فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور کہ بے شک اللہ دی طرفوں تھوڑے بل نور آئے فرمایا اس نور تو مراد کوئی اور شے نہیں جے ان المراد بالنور محمد فرمایا اس نور تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے نہیں جب سبحان اللہ آنکھوں تے میں گل اگلی بھی پیش کرنا چاہنا ہوں تفسیر روح المانی دے اندر علامہ سید محمود علوسی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تے جملہ لکھیا تے کمال ہی کر چھڑیا آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو قد جاءکم من اللہ نور عظیم وہو نور الانوار والنبی المختار ایسے سید نے بھی کمال کر دیتے صرف گل نور دی نہیں کی تھی صرف گل نور تے نہیں مکائی کہندے نے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق آیا اللہ والو تواڈے ول نور چھوٹا جا فرمایا نہیں عظیم بڑا نور آیا ہے اگے او دی ڈیفینیشن پیش کر دیاں او دی تشریح بیان کر دیاں فرماندے نے سنو وہ کیسا نور ہے فرماندے نے واہو نور الانوار ایسا نور جڑا کائنات نو نور بانڈدا ہے پیا ہائے 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 ایسا نور جڑا نور اگو تقسیم کردہ ہے والنبی المختار تے بے اختیار نبی نہیں فرمایا رب نے جڑا نور کلیا نا او نور ایسا نور ہے جڑا نبی بھی ہے تے با اختیار نبی بن کے آیا ہے تو جی اے جڑیاں میں 2-3 روایتاں پیش کیتیاں نے نا اے دے ہونا حوالے جناب نو پیش کر لواں محبت نہ سبحان اللہ کھو ذرا سارے باور والے بھی بولو ذرا ایک باری پیار نہ سبحان اللہ اینا جنہ دے میں حوالے پیش کر لنگا جڑیاں کتاباں دے ذرا ہونا دل نو انج بند کر کے نہیں دل دے جڑے کان نے نا وہ بھی ذرا کھول کے دل اکھاں بھی کھول کے او دے کان دیاں کھڑکیاں بھی کھول کے تے ذرا توجہ نال حوالے سننے نے تے پھر دسیا جے کہ صرف بریلوی آندے نے نبی پاک نو نور ہائے 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 سبحان اللہ پیار اللہ کو تے پیش کرانی تے گل لگے لے جانے اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کریم نے فرمایا بے شک اللہ دی طرفوں تو ہاڑے والے ایک نور آیا ہے امام المحدثین حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اے او امام جلال الدین سیوطی ہے جنہیں حالت بیداری دے اندر جاگ دیا ہویا اینا سر دیا اکھانال نبی پاک دی 75 مرتبہ زیارت کیتی ہوئی ہے او امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین صفحہ نمبر 97 حاشیت الساوی علی تفسیر الجلالین دے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 451 تے اے فرمان لکھ دینے فرمان دینے قد جاءکم من اللہ نورن هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو اللہ نے یہ قرآن فرمایا ہے کہ اللہ کی طرفوں تھوڑے ول نور آیا ہے اس نور تو مراد کوئی اور شے نہیں بلکہ نبی پاک دی ذات ہے
اگے سن ذرا حوالے نوٹ کردہ جائیں تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 527 تفسیر الخادن لکھنے والے امام خادن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 تفسیر البغوی المسمى تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 تفسیر روح المانی علامہ سید محمود علوسی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143 تفسیر ساوی زیر آیت تشریح تفسیر مدہری زیر آیت تشریح تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 174 تفسیر مدارک التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 436 تفسیر سراج المنیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 تفسیر ابن جریر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 92 تفسیر المراغی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 80 تفسیر مواہب الرحمن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18 تفسیر حسینی قادری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 محاسن التاویل صفحہ نمبر 121 تفسیر ابو سعود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18 تفسیر حقانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20 تفسیر زاد المسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 تفسیر سواتی الالہام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 تفسیر بیداوی جلد نمبر صفحہ نمبر 111 تفسیر القرآن الجلیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398 شفا شریف لکھن والے حضرت علامہ امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 المیزان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 244 النسیم الریاض شرح شفا شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112 موضوعات الکبیر لکھن والے ملا علی کاری صفحہ نمبر 149 مطالع المسرات صفحہ نمبر 104 جواہر البحار لکھن والے سید علامہ سید حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 361 الزرقانی شریف سب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149 تفسیر موضح القرآن صفحہ نمبر 102 حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 451 القرآن الحکیم لکھن والا سید فرمان علی شیعہ مدبدہ اودا صفحہ نمبر 131 تبیان القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133 تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 تفسیر نزہت الرحمن صفحہ نمبر 514 تفسیر عثمانی دیوبندی صفحہ نمبر 193 صفحہ نمبر 193 تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 198 تفسیر جلالین صفحہ نمبر 97 اس کے بعد تفسیر تبری 37 کتاباں دے حوالے میں دیتے نے سب محدثین اور مفسرین کہنے نے او لوگو اے دے وچ جڑا رب فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور اور میں اے دے تو مراد کوئی اور نور نہیں اس تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد فرمایا اس نور تو مراد کوئی اور نور نہیں اس تو مراد جناب محمد مصطفیٰ دی ذات والا صفات ہے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اس سنیاں سن کے سنی نہیں بنے پڑھ کے بنے ہیں محبت نہ بولنا درہ کوئی سبحان اللہ اسی ایمینیاں دے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا سارے ذرا مل کے بولو نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہتھاں ہتھاں سویرا جڑا
جڑا من رہا آقا دی آمد نال ہر پاسے سویرا ہویا ذرا ہاتھ چوک کے بڑھا بیمار آستا جوان چھاتی دا ٹل لا کے بولو کملی وحلا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی وحلا آ گیا تھا تھا سویرا مل کے بولو ذرا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا آؤ سنو ذرا قرآن پاک دی دوسری آیت پڑھنا چاہنا سارے مل کے بولو ذرا سبحان اللہ صرف بریلوی ایک آیت نو لے کے گل نہیں کردا آسن دوسری آیت اللہ کریم قرآن مجید دے اندر 10واں پارہ سورہ توبہ سارے بولو ذرا سبحان اللہ ایتے سودے بلکل کھرے نے الحمدللہ کو دوگلی پولیسی نہیں کو رونگ نمبر نہیں بلکل کھری بات ہے قرآن پاک 10واں سپارہ سورہ توبہ آیت نمبر 32 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون پڑھ موضوعات کبیر ملا علی کاری لکھ دینے صفحہ نمبر 149 ہیں تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی دی پڑھ سورہ توبہ نو اٹھا تفسیر مدھری اٹھا تفسیر مدھری بحقی وقت قادی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھیا تفسیر الکشاف اندر علامہ زمخشری نے بھی اس آیت دین تفسیر اندر بیان کیتا تفسیر نصفی دی اندر امام نصفی نے بھی نقل فرمایا تفسیر روح البیان علامہ سید علامہ اسماعیل حقی نے بھی نقل فرمایا مطالع المسرات دے اندر نسیم الریاض کی روایت موجود ہے فرمایا اللہ کریم نے جڑا فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ فرماتا ہے کافر چاہندے نے اسی اللہ دے نور نو پھونکا نال بجھا چھڑیے فرمایا لیکن سن لو ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون فرمایا ایک کافران دی پھول ہے اللہ دے نور نو اپنی پھوکا نال نہیں بجھا سکدے فرمایا اللہ اپنے نور نو پورا کر کے بخائے گا تمام مفسرین نے لکھیا فرمایا اس نور تو مراد کوئی اور نور نہیں چھے اس نور تو مراد بھی محمد مصطفیٰ بھی ذات ہے فرمایا اس نور تو مراد بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اللہ اکبر لو بھی ہن توجہ نہ سنیں میں آیات اور بھی اگے ہیں لیکن چونکہ ٹائم 15 منٹ رہ گئے تو میں چھیتی نال ایک دو گلاں اور کرنا چاہنا اللہ نے فرمایا نور کر لے بولو بولو اللہ کی فرما رہے ہیں سارے بولو ذرا کی کر لے پھر محبت نہ بولو ذرا کی بھیجے ہے کون فرماندہ ہے پیا سارے بولیے کون فرما رہے ہیں اللہ اچھا اللہ فرماندہ ہے میں تواڈے وال نور کر لے تو ہن جدے کول آیا انہوں نہ پوچھئے تواڈے کول کی آیا ہے اللہ نے بھیجیا نور تو جدے کول آیا انہوں پوچھ لینے ہیں تو پھر جنہ وچ رہا انہوں نے بھی پوچھا گے اللہ اکبر حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے لوگوں سن لو خرج منی جڑے بندے باہر بیٹھے ہوئے سین آ رہے ہو ایک باری سینے دا ٹل لا کے دو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ دیا کھو آقا دینا سبحان اللہ اجے اندر بھی کئی بندے نا کوشش کر رہے ہیں بھئی تھلے تھلے ہاتھ رہن حضور دے نا تے ہاتھ بلند کرو اللہ تو انہوں سلامت رکھے سبحان اللہ حضور دی امی جان سیدہ آمینہ فرمانیاں نے خرج منی نور
فرمایا لوگو میرے وچوں نور ظاہر ہویا ہے حضور دی امی فرمانیاں نے میرے وچوں نور ظاہر ہویا ہے خرج منی نورن اضاءت لی من قصور الشام فرمایا میرے وچوں نور ظاہر ہویا فرمایا اس نور دی چمک اتنی سی کہ گھر وچ بیٹھ کے میں ملک شام دے محلات بھی ویکھ لینے میں اپنے گھر وچ بیٹھ کے ملک شام دے محلات ویکھے ایتھے میں لمبی تفسیر وچ نہیں جانا چاہتا اللہ فرماندا نور کھلے ہے جس ماں والا ہے ماں بھی فرماندیاں نے میرا پتر نور ہے آدرا اے تیرے سامنے اے میں حدیث پاک دی کتاب المصنف الجزء المفقود لکھن والے امام بخاری دے دادا استاد نے سبحان اللہ امام بخاری دے آج بخاری دی لوکاں رٹ لئی ہے میں کہ امام بخاری اپنے استاد کو پڑھیا ہے اونا اپنے استاد کو پڑھیا ہے امام بخاری دا دادا استاد ہے کتاب المصنف الجزء المفقود ایک کتاب چھپی ہے کتاب لاہور تو چھپی ہے عربی کتاب ہے سن درا جنہ دے وچ آ کے میرا نبی رہا ہے اونا صحابہ نو پوچھئے دسو جناب تہاڈے وچ بشر پھردا رہا ہے یا عام انسان پھردا رہا ہے حدیث پاک دے درا الفاظ درا توجہ دے نال سماعت کرنا ان عبد الرزاق ان معمر ان زہری ان سالم ان ابیہ انہو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین وکان نورا کلا بل نورا من نور اللہ حضرت سالم اپنے باپ کو روایت کر دینے آنے نے سا پوچھیا جناب دسو ابا جی تو سا نبی پاک نو کیویں دا ویکھیا ہے سن صحابی دا عقیدہ ہی صحابی دا سبحان اللہ صحابی کی فرمانانی حضرت سالم اپنے باپ کو روایت کر دینے آنے نے میں آکھے ابا جی دسو نبی پاک کیویں دے سن حرمان دینے میرے ابا جی فرمان لگے کالا حرمان پترہ سن لے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے نے پترہ میں اپنے نبی نو اینا دعا اکھانل ویکھیا ہے ابا جی نبی پاک کیویں دے سن عام لگ دے سن اے جملہ میرا نہیں اے جملہ پیر ناصر عباس دا نہیں اے جملہ کسے وقت دے محدث غوث کتب ابدان دا نہیں نبی دے صحابی دا جملہ ہے حضور دے صحابی کہنے نے پترہ سن لے اے میں نبی پاک نو ویکھیا ہے وکان نورن کلا میں نبی پاک نو ویکھیا ہے سر دے والا تو لے کے پیر دے ناخنا تک میرا نبی نور ہی نور ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہن اگے سواد والی گل تے اس تو اگے اور بھی ہے یا نبی یا نبی تھوڑا جا ٹیل آ کے مارو نعرہ پائی درا انہاں دی آواز کیچ کر درا ماشاءاللہ اٹھ کو یا نبی یا رسول کے غلام ہیں آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا رسول کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد منٹھار کی آمد مرحبا ماشاءاللہ 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 مرحبا 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 لو جی سانو کئی آندے نے سنی بس مک گیا میں کہا پتر جدو ساڑھے بال انج دے ہونے نے مکا سکدا ہی نہیں تو جنہ دی پونگ انج دی ہوئے حضور دے نعرے مار دے انشاءاللہ جان گے ہائے ہائے غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ حضرت سالم کہنے نے میں کی تھی ابا جی دسو نبی پاک نو تسا کیویں دا ویکھیا ہے ہر بندے نے میرے ابا جی فرمان لگے پتر سن وکان نورن کلا فرمایا نبی پاک سارے نور سن
اے نہیں بھی صرف اکھا نور سن تو باقی کچھ اور سی وَقَانَ نُورًا كُلَّا فرمایا سارے نور سن پی ناصر صاحب اگے جملہ سننے والا جے فرمایا بلکہ نورم من نور اللہ فرمایا عام نور نہیں سن نورم من نور اللہ اسی درود تاج پڑھیے نا نور من نور اللہ تو کہیے اب ویکھو جی کڈا شرک کر دے میں کہ سیابی نو پوچھ کی آکھیا اگے کی فرماندے نے من رآہو بدیہتن ہا بہو فرمایا جدی نبی پاک تے ایک باری نظر پہندی سی نا اچانک جدی نظر حضور دے چہرے تے پئی او دے تے حضور دا رو پہ جاندا سی وَمَنْ رَآهُ مِرَارًا اسْتَحَبَّهُ أَشَدُّ استحباب تے فرمایا جیڑا ایک باری ویکھ لیندا سی نا تے پھر موڑ کے ویندا سی او دے دل وچ حضور دی محبت پہ جاندی سی او دا دل کردا سی بس نظر میری ہوے تے چہرہ سرکار دا ہوے میں رج ویکھ ہی جاواں میں رج سارے بولو ذرا میں رج سارے بولو ذرا میں رج جی دو حدیثاں رہ گئی ہیں جڑی میں ان سنانا چاہنا وقت دے پیش نظر 8 منٹ نے 8 منٹ دو حدیثاں جناب دے گوش گزار کرنی ہیں ایک حدیث پاک سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 113 تفسیر روح البیان پارہ نمبر 11 صفحہ نمبر 148 تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے روایت اس روایت دے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہولی ہولی نہیں محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے نبیاں دے امام دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے سن ایک دن نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں اے تھوڑی دیر پہلے جبریل میرے کو لایا سی جبریل میرے کو لایا سی اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے جبریل امین پہلے نبیاں کو اتنی لمبیاں عمرہ گزاریاں نبیاں نے دنیا میں کسے کو ایک باری آیا ہے کسے کو 2 باری کسے کو 3 باری کسے کو 5 باری کسے کو 20 باری کسے کو 40 باری ایڈی لمبی عمر ہے پر نبی پاک دی بارگاہ 23 سالہ بظاہر دور مبارک ہے 23 سالہ بظاہر دور نبوت ہے جبریل امین نبی پاک کو 24,000 مرتبہ حاضر اللہ سبحان اعلیٰ حضرت برادر مکرم مولانا حسن رضا استاد زمن بڑی مزے دی بات لکھ دینا دینے میرا تے خیال ہے جبریل دا اتے دل ہی نہیں سی لگتا جبریل دا دل ہی نہیں سی لگتا آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت برادر مکرم بول کے فرماندے نے بے لکائے یعنی ملن تو بغیر بے لکائے یار ان کے چین آ جاتا اگر جبریل صدرہ چھوڑ کر یوں نہ آتے بار بار جبریل صدرہ میرے کریم نبی نے فرمایا غلاموں جبریل میرے کو لائے آ کے بیٹھا تے جبریل لگ پیا گلاں کرن سونے انج ہویا میرے نبی فرماندے نے میں کیا جبریل 10 تیری عمر کنی ہے میں جو آ کے گلاں دسن رہا 10 ہاں تیری عمر کنی کو ہے ادھر والے بندے مٹھے ہوئے جبریل 10 تیری عمر کنے سال ہے تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی لکھے کم عمروں کا فی سنین 10 تیری عمر کنے سال سالہ میں بیان کر
جب حضور نے فرمایا نا 10 سالاں میں 10 تیری عمر کنے سال ہے؟ جبریل ہاتھ جوڑ کے آندہ سونے میں کنے دساں میرے کنے کو 100 سال عمر ہے؟ فرمایا نہیں 10. عرض کی تھی حضور سالاں دا تے میں نو پتہ نہیں البتہ ایک اندازہ عرض کرنا. ہائے 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 ایک اندازہ 10. میرے نبی نے فرمایا 10. جبریل عرض کر دینے سونے جدوں اللہ نے میں نو پیدا کیتا ہے چوتھے حجاب تے آسمان تے نہیں چوتھے حجاب تے میں ایک تارا ویکھیا سی. کتھے ویکھیا؟ بولو بولو. پہلے آسمان تے دوجے تیجے آسمان تے نہیں ستویں آسمان تے نہیں چوتھے حجاب 8 آسمانہ تو اتنے نے حجابات. سونے چوتھے حجاب تے میں ایک تارا چمکدا ویکھیا سی. فرمایا جبریل پھر کی سرکار میں اس تارے نو ویکھیا 70,000 سال تک وہ تارا چمکدا رہا ہے میں انہوں ویکھدا رہا. سونے اس تو بعد پھر وہ تارا ڈوب گیا غائب ہو گیا. سرکار 70,000 سال تک وہ تارا ڈوبیا رہا ہے. 70,000 سال تو بعد پھر ایک باری چڑھیا ہے. 70,000 سال تک وہ لشکا ماردہ رہا ہے. 70,000 سال تو بعد سونے وہ پھر ڈوبیا ہے پھر چڑھیا ہے پھر ڈوبیا ہے پھر طلوع ہویا ہے. سرکار چوتھے حجاب تے جڑا ستارہ سی 70,000 سال تو بعد ایک باری چڑھدا سی کہ سونے میری عمر دا پوچھیا جے او تارا جڑا 70,000 سال تو بعد ایک باری چڑھدا سی. سونے میں اس ستارے نو 72,000 باری ویکھیا ہے. سونے میں اس ستارے نو 72,000 مرتبہ ویکھیا. ابو ہریرہ فرماندے نے سرکار نے جدوں ایک گل کیتی بیان کیتی ایک گل بیان کر دیاں میرے نبی دے چہرے مبارک تے تبسم آیا. حضور نے مسکرا کے فرمایا تے میں جبریل نو آکھیا جبریل بڑی عمر ہے تیری. پھر عرض کیتی سونے سالاں وچ تے میں اندازہ نہیں کر سکدا. فرمایا جبریل پتہ ہی او تارا کدوں دا چڑھدا سی؟ عرض کیتی سونے اللہ و رسولہ عالم اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے. سرکار بس میں تے جدوں اکھ کھولی ہے تے تارا چڑھیا ویکھیا تے 70,000 سال تو بعد چڑھدا رہا ہے. 72,000 وری میں انہوں ویکھیا ہے. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جبریل سن لے کہ تیری عمر اتنی ہے تے سن لے وعزت ربی انا ذالک الکوکب. اے جبریل او تارا جڑا 70,000 سال تو بعد ایک وری چڑھدا سی کہ جنوں تو 72,000 وری ویکھیا ہے. فرمایا او تارا کوئی ہور نہیں میں محمد دا نور چمکا ماردا رہا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت سرکار کی آمد دلدار کی آمد رسول کی آمد آمد مصطفیٰ. لو جی آخری حدیث پاک 1 منٹ چ مکان لگن 1 منٹ چ زیادہ حیات حدیث پاک کافی لمبی لیکن مکان میں 1 منٹ چ لگن. توجہ اس حدیث پاک نے امام عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصنف وچ لکھیا صفحہ نمبر 63. ان جابر ہولی ہولی نہیں محبت نہ لاکھو ذرا پیار نہ سبحان. ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شيء خلق اللہ تعالی قال هو نور نبیک یا جابر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں عرض کی تھی آقا اے فرماؤ سب تو پہلا اللہ نے کیڑی چیز نو پیدا کیتا؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل سن سب تو پہلے اللہ نے جس چیز نو پیدا کیتا وہ تیرے نبی دا نور سی. اچھا بھئی ساڑھے علماء نے تے لکھیا اے المصنف عبدالرزاق اے میرے کل فتاوہ رضویہ شریف آلہ اجھے تے میں تو کچھ بیان کرنا سی لیکن وقت کافی ہو گیا.
اللہ اکبر. مواہب اللدنیہ دے اندر امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک نو کوڈ کیتا. جلد 1 صفحہ نمبر 44 تے. شرح زرقانی علی المواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 46. اور اس تو بعد تاریخ الخمیس دے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 19. مطالع المسرات دے اندر صفحہ نمبر 221. معارج النبوت دے اندر شیخ محقق نے لکھیا. الحدیقۃ الندیہ جلد 2 صفحہ نمبر 375. فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 658. سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 105. مدارج النبوت جلد 1 صفحہ نمبر 359. الجزء المفقود جلد صفحہ نمبر 63. نشر الطیب لکھن والے مولوی محمد اشرف علی تھانوی صاحب. اشرف علی تھانوی دیوبند مسلک نہ تعلق رکھدا ہے. جڑے بندے سانو آندے نا تسی نبی پاک نو نور آکھ دیو. او دی کتاب ہے, کتاب دا نام کی ہے نشر الطیب. بولو کتنی کیڑی کتاب ہے؟ اجنی کوئی کتاب ہے نا, اتنی کو موٹی کتاب ہے نشر الطیب. او دا جڑا پہلا باب بنیا نا, پہلا باب او سن کے سینے ٹھنڈ پے جاندی ہے. لڑائی نہیں, بس انہوں نے نہ کیا کرو جے نبی نو نور مننا گناہ ہے تے اپنے مولوی صاحب تے فتوہ لاؤ نہ. کی لکھیا پہلا باب لکھیا نور محمدی کے بیان میں. نور او دے وچ نا حدیث پاک لکھی. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جابر عرض کرتے ہیں آقا سب تو پہلے اللہ نے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سن سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور وچوں پیدا فرمایا. تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے نور نو بنا کے گو ساری کائنات پھر اس نور وچوں بنائی. آج رات نو کیڑے چوک چھے شامہ والے محلے چ انشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا. پیر صاحب دی صدارت ہوئے گی, اس فقیر دی حاضری ہوئے گی انشاءاللہ. عشاء تو بعد دوست احباب تشریف لے کے آئے ہو. 16 نومبر بروز آج ہی ہے نا, آج دا ہی ہے نا, آج دا ہی جلسہ ہے 16 نومبر بروز جمعۃ المبارک. آج رات نو انشاءاللہ شامہ والے چوک دے اندر محفل پا کے دوست احباب شرکت فرما کے